بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، شرح میں تو عامل کے سبق اور اجرا میں خوش آمدید، مرحبا۔ ہمارا سبق حروف مشبہ بالفعل کے بارے میں جاری تھا، دوسری نوع۔ تو ہم آخری لیتا لالا کے بارے میں پچھلی ویڈیو میں ہم نے پڑھا تھا۔ آج ہم نے ان کے درمیان فرق پڑھنا ہے۔ لیتا یہ تمنی کے لیے آتا تھا اور لالا ترجی کے لیے آتا تھا۔ تو ان دونوں کے درمیان فرق کیا ہے؟ تمنی یعنی آرزو پر دلالت کرنا اور ترجی امید پر۔ تو لیتا تمنی کے لیے آتا ہے، اور یہ جو ہے نا عبارت پہلے پڑھ لیں، والفرق بین التمنی والترجی ان الاول یستعمل فی الممکنات کما مر والممتنعات مثل لیت الشباب یعود والترجی مخصوص بالممکنات۔ اب ان دونوں کے درمیان فرق دیکھیں۔ کہتے ہیں کہ تمنی کے لیے آتا ہے لیتا، تو یہ ممکنات کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ ممکنات کہتے ہیں جو چیز ممکن ہو، جس کا ہونا، جس چیز کا ہونا ممکن ہو، اس پر بھی آ جاتا ہے، داخل ہو جاتا ہے۔ جیسے مثال کہتے ہیں گزر چکی، مثال کون سی گزری؟ لیتا زیدن قائمن، کہ کاش زید کھڑا ہو۔ اب امید کی جا سکتی ہے، اور یہ ہے بھی ممکن، ممکن بھی ہے کہ زید کھڑا ہو بھی سکتا ہے۔ اور ممتنعات کہتے ہیں ناممکن، یعنی ناممکن پر بھی لیتا داخل ہو جاتا ہے۔ جو ناممکن ہو، جو کام ناممکن ہو، اس پر بھی لیتا داخل ہوتا ہے۔ اس کی مثال دے رہے ہیں، لیت الشباب یعود، کہ کاش جوانی واپس آ جائے، کاش جوانی واپس آ جائے۔ اس کی مثال دے رہے ہیں کہ یہ تو ناممکن ہے، لیکن اس پر بھی لیتا داخل ہو جاتا ہے۔ اور جو لالا ہے وہ خاص ہے ممکنات کے ساتھ، جب بھی داخل ہوگا اس پر داخل ہوگا جو ممکن ہو، ناممکن پر داخل ہوگا تو وہ درست نہیں ہوگی۔ جیسے آپ اس کی مثال دے رہے ہیں، کہتے ہیں لعل الشباب یعود، یہ کہنا درست نہیں ہے، ایسے نہیں کہا جائے گا، کیونکہ اب کوئی امید کرے کہ شاید میری جوانی واپس آ جائے، یہ تو ناممکن ہے، اس پر لعل داخل بھی نہیں ہو سکتا، یہ درست نہیں ہے۔ آگے دیکھیں، آگے قاعدہ بیان کر رہے ہیں، ضابطہ بیان کر رہے ہیں، وَتَدْخُلُ مَلْکَافَتْ وَعَلَى جَمِيعِهَا فَتَكُفَّهَا عَنِ الْعَمَلِ كَقَوْلِ تَعَالَى إِنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّمَا زَيْدٌ مُنْطَلِقٌ۔ یہاں سے ایک ضابطہ بیان کر رہے ہیں کہ ان پر ایک ما کافہ بھی داخل ہو جاتا ہے۔ کافہ کہتے ہیں روکنے کے معنی میں آتا ہے، کافہ روک دینا، تو یہ عمل سے روک دیتا ہے، اس لیے ما کو کافہ کہا جاتا ہے۔ ان سب کے ساتھ حروف مشبہ بالفعل کے ساتھ آ جاتا ہے اور اسے عمل سے روک دیتا ہے۔ اس کی مثال قرآن مجید سے، فرقان حمید سے دے رہے ہیں، انما الہکم الہ واحد۔ اب الہکم، یہ اس پر انما داخل ہوا ہے، لیکن اس کو نسب نہیں دیا۔ الہکم، الہکم یعنی انا ویسے تو داخل ہوتا تو نسب دے دیتا، لیکن یہاں نسب نہیں دے رہا۔ کس وجہ سے؟ ما کی وجہ سے۔ ما ای اور انا کو عمل سے روک دیا۔ اسی طرح انما زید منطلق، اب یہاں زیدن آنا چاہیے تھا، لیکن ما نے عمل سے روک لیا انا کو۔ کیا ہو گیا؟ یہ زید منطلق اپنی جگہ پر رہیں گے، مبتدا خبر ہی ہوں گے۔ یہ سبق ہم نے سمجھ لیا۔ اب دیکھیں، ہم ترکیب کرتے ہیں۔ اب وہ استنافی ہوگا، الفرق، فرق جو ہے یہ مصدر ہے، تو مصدر ہم اس کو کہیں گے، اور بینہ یہ مضاف ہے، اسماء ضرور میں سے۔ تمنی یہ معطوف علیہ، درمیان میں حرف عطف آ رہا ہے۔ الترجی بھی معطوف ہوگا، معطوف علیہ اور معطوف مل کر بینہ مضاف کا مضاف علیہ ہو جائیں گے۔ بینہ مضاف اپنے مضاف علیہ سے مل کر مفعول فی ہو جائے گا، فرق مصدر کا، مصدر اپنے مفعول فی سے مل کر یہ مبتدا بن جائے گا۔ یہ کیونکہ مصدر ہے، معرفہ ہے، آگے پورا جملہ آ رہا ہے، تو یہ مبتدا ہم اس کو بنا دیں گے۔ ان الاول یستعمل فی الممکنات والممتنعات۔ اب ان الاول، ان حروف مشبہ بالفعل ہے، حروف مشبہ بالفعل میں سے ایک حرف ہے، حرف مشبہ بالفعل، جس کے بارے میں ہم سبق بھی پڑھ رہے تھے، حروف مشبہ بالفعل کے بارے میں، کہ یہ اپنے اسم کو نصب دیتا ہے اور خبر کو رفع دیتا ہے۔ تو یہاں ان الاول ہم نصب پڑھ رہے ہیں، اس پر زبر آ رہی ہے، وجہ کیا ہے کہ یہ انا ہے، حروف مشبہ بالفعل میں سے ہے، حرف مشبہ بالفعل نصب دے رہا ہے۔ ان حرف مشبہ بالفعل اولا، یہ اس کا اسم تو ہے، لیکن اس کا عطف ہوگا اس ترجی پر، والترجی
یعنی ان دونوں کی وضاحت کر رہے ہیں، تمنی اور ترجی کی۔ اول سے تمنی مراد ہے اور پھر ترجی آ گئے تو اول معطوف علیہ ہو جائے گا، وہ حرف عطف ہے، الترجی یہ والا جو ہے یہ معطوف بن جائے گا، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر انا کا اسم ہو جائے گا۔ اب دیکھیں یستعملو یہ فعل مضارع ہے، مجہول ہے، باب استفعال سے، صیغہ واحد مذکر غائب، فعل مضارع مثبت معروف ثلاثی مزید فی باب استفعال، صحیح اسباب استفعال۔ ہوا ضمیر اس کا نائب الفاعل بن جائے گا، فی حرف جار ہے، الممکنات یہ معطوف علیہ کہیں گے، وہ حرف عطف کما مرہ کی الگ ترکیب کریں گے، الممکنات یہ معطوف علیہ وہ حرف عطف، ممتنعات یہ معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر، فی جار کا مجرور، جار مجرور مل کر یہ ظرف لگ ہوں گے یستعمل کے، یستعمل فعل اپنے نائب الفاعل اور متعلق سے مل کر یہ معطوف علیہ ہو جائے گا، اس کا طب اس پر آ رہا ہے، یہ معطوف علیہ ہو جائیں گے۔ مخصوص، اب یہ اسم مفعول کا صیغہ ہے، مخصوص اسم مفعول کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کا نائب الفاعل بن جائے گی، بعد جار ہے، ممکنات مجرور، جار مجرور مل کر یہ ظرف لاغ ہوں گے، متعلق ہوں گے مخصوص کے، مخصوص اسم مفعول اپنے نائب الفاعل اور متعلق سے مل کر یہ معطوف ہو جائے گا، اس کا معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر۔ اب یہ بھی ہو سکتی ہے بات کہ یہ تو پورا جملہ ہے فعلیہ ہے، یہ تو جملہ نہیں ہے پورا، جملے کا جملے پر عطف ہوتا ہے تو ہم اس کو بھی مراد اللفظ کہہ دیں گے، لفظ کی طویل میں لے آئیں گے۔ تو معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر انا کی خبر ہو جائے گا، انا حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر یہ بن جائے گا، خبر بن جائے گا مبتدا کی، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبری ہو جائیں گے، یہ ترکیب۔ اب درمیان والی جو مثالیں ہیں کما مرہ اور مثل لیت شباب یعود، اس کی ترکیب کرتے ہیں۔ کما مرہ کاف حرف جار ہے، ما مسئولہ ہے، مرہ اس میں مرہ فعل ہے، صیغہ واحد مذکر غائب، فعل ماضی مثبت معروف ثلاثی مجرد مضاف اسباب ناصر ینصر مرہ یمر، یہ فعل ہوا ضمیر فاعل، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ ہو کر ما مسئول کا صلہ مسئول صلہ مل کر یہ بن جائیں گے کاف جار کا مجرور، جار مجرور مل کر ظرف مستقر ہوں گے ثابتن کے، ثابتن اسم فاعل ہوا ضمیر فاعل، اسم فاعل اپنے فاعل اور اس متعلق سے مل کر خبر بن جائے گی، حاذا مبتدا محذوف کی، حاذا شروع میں نکالیں گے، حاذا مبتدا اور یہ خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائیں گے۔ اب مثل لیت شباب یعودی کی دو طرح ترکیب، مثل کو مضاف آگے والے کو پورے جملے کو مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر مثال مبتدا محذوف کی خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائیں گے۔ لیت شباب یعودو کی، لیت یہ حرف مشبہ بالفعل، شبابہ اس کا اسم، یعود فعل ہوا ضمیر فاعل، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ ہو کر خبر بن جائیں گے۔ لیتا فعل اپنے لیتا حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر یہ جملہ اسمیہ ہو جائیں گے۔ اب یہ ہماری یہاں ترکیب مکمل، آگے کہہ رہے ہیں کہ فلا یقال لعل الشباب یعود، تو فا تاکیب کے لیے بھی کہہ دیں اس کو، یا تفریح کے ہیں، فا تاکیب، لام لا یقالو یہ فعل مضارع مجہول ہے، ناصر ینصر اجب واوی سے ہے، لعل شباب یعود یہ پورا جملہ یہ یقالو کا نائب الفاعل بن جائے گا، فعل اپنے نائب الفاعل سے مل کر جملہ فعلی ہو جائیں گے۔ وَتَدْخُلُ مَلْقَافَتُ عَلَى جَمِيعِهَا، وہ تفریح کہیں گے، تدخل یہ فعل مضارع ہے، صیغہ واحد مؤنث غائب، فعل مضارع مثبت معروف ثلاثی مجرد، صحیح اسباب ناصر ینصر، تدخل یہ صیغہ کیا ہو جائے گا، فعل مضارع ہو جائے گا، ما موصوف ہے، القافۃ یہ اس کی صفت ہے، موصوف صفت مل کر، ویسے یہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے تو موصوف صفت مل کر یہ بن جائیں گے فاعل تدخلو کا، علی حرف جار ہے، جمیع مضاف ہے، حاضر مضاف الیہ ہے، مضاف مضاف مل کر یہ بن جائیں گے
جار کا مجرور، جار مجرور مل کر یہ متعلق ہوں گے، ظرف لام ہوں گے تدخلوا کے۔ اب مل کافتو پر جو پیش آ رہا ہے، رفع آ رہا ہے، یہ فاعل ہونے کی وجہ سے آ رہا ہے۔ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو جائیں گے۔ فتکفہا، فا یہاں تفریع ہے، تکفہ فعل ہے، اس میں ہی ضمیر اس کا فاعل بن جائے گی۔ تکفہ یہ صیغہ واحد مؤنث غائب، فعل مضارع مثبت معروف ثلاثی مجرد مضاف ثلاثی اسباب ناصر ینصر سے۔ اس میں ہی ضمیر تکفہ میں ہی ضمیر اس کا فاعل بنے گی، ہا ضمیر اس کا مفعول بنے گی۔ فعل تکفہ، ہی ضمیر فاعل، ہا ضمیر مفعول، ان حرف جار عمل مجرور، جار مجرور مل کر یہ بن جائیں گے، متعلق ہوں گے، ظرف لام ہوں گے فعل کے۔ فعل اپنے فاعل مفعول متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو جائیں گے۔ فا اس میں تفریع ہے۔ اب کا قولی تعالی انما الہکم الہ واحد کی ترکیب کرتے ہیں۔ کا قولی تعالی، کاف حرف جار ہے، قول مصدر مضاف۔ اب ہو ضمیر کے بارے میں پہلے بھی قاعدہ بتایا تھا، تعالی آئے اور اس سے پہلے اس میں جلالت اللہ لفظ آ جائے، یا ہو ضمیر آ جائے جو اللہ ہی کی طرف لوٹ رہے ہو، اس میں جلالت کی طرف، تو یہ ذوالحال بنتے ہیں، اور تعالی پھر فعل فاعل مل کر حال بن جائیں گے۔ ہو ضمیر کو ہم ذوالحال بنائیں گے، تعالی فعل ہے تو اس میں ہوا ضمیر فاعل بن جائے گی، فعل فاعل مل کر یہ حال بن جائے گا، ذوالحال اور حال مل کر یہ قول مصدر مضاف مضاف الیہ بن جائے گا۔ انما الہکم الہ واحد، یہ پورا مقولہ بنے گا، قول اپنے مضاف الیہ اور مقولہ سے مل کر کاف جار کا مجرور ہو جائے گا، جار مجرور مل کر یہ ظرف مستقر ہوں گے، ثابتن کے، ثابتن اس میں فاعل ہوا ضمیر فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر یہ خبر ہوں گے، مثال و مبتدا محذوف کے، مثال وہ نکالیں گے، مثال و مبتدا اور یہ خبر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائیں گے۔ اب انما الہکم الہ واحد کی ترکیب کرتے ہیں الگ۔ انا یہ حرف مشبہ بالفعل موقوف عن العمل بسبب ما کے سبب، یعنی یہ اس کا عمل رکا ہوا ہے۔ انا حرف مشبہ بالفعل موقوف عن العمل، اتنا کہہ دیں۔ ما جو ہے یہ کافہ ہے، الہکم، الہ مضاف، کم ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا بن جائیں گے۔ الہ واحد، الہ یہ موصوف، واحد صفت موصوف سے مل کر یہ بن جائیں گے خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ انما کا چھوڑ دیں گے کہے گا، کیونکہ عمل کر بھی نہیں رہا، ترکیب میں بھی کچھ نہیں کہیں گے۔ اب یہاں انما زید منطلق کی بھی اسی طرح، انہا حرف مشبہ بالفعل موقوف عن العمل، ما کافہ زید مبتدا منطلق خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائیں گے۔ اب ترکیب ہماری مکمل ہو چکی، ترجمہ دیکھ لیں۔ تمنی اور ترجی کے درمیان فرق، بے شک پہلا استعمال ہوتا ہے ممکنات میں اور ممتنعات میں، جیسا کہ گزر چکا۔ اس کی مثال لیتا شباب یعودو کی مثال ہے۔ اور بے شک ترجی خاص ہے ممکنات کے ساتھ، بس لعل شباب یعودو نہیں کہا جائے گا، اور یہ داخل ہوتا ہے، ما کافہ داخل ہوتا ہے ان تمام پر، حروف مشبہ بالفعل پر، بس انہیں یعنی حروف مشبہ بالفعل کو عمل سے روک دیتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے انما الہکم الہ واحد کی مثال، اور انما زید منطلق کی مثال۔ امید ہے کہ یہ ہماری دوسری نوبی مکمل ہو چکی ہے، سمجھ آپ کو آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ الکریم اگلی ویڈیو میں پھر ہم اگلے سبق میں ملتے ہیں، تب تک اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔